اللہ فرما رہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ دیکھا شیطان یہ چاہتا ہے جس کے بارے میں بھی دل کے اندر شراب اور جوئے اور یہ ظلم اور نصب کے بارے میں ذرا سا بھی نرم گوشہ ہے یا وہ اس میں ملوث ہے، آپ یوں سمجھیں کہ وہ ابلیس، کیونکہ شیطان کا عمل اللہ نے فرمایا یہ شیطانی عمل، رجس من عمل الشیطان کا مطلب ہے اس کے اندر ابلیسیت کا ضرور رلا۔ غیرت مند مسلمان ہو اس کے کتنے اب یہ نقصان اللہ کو گنوا رہا ہے کہ تمہارے اندر دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بینکم العداوۃ والبغضاء، بیر اور دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے، بندے مر جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں جوئے کے اوپر کتنے نقصان، لوگوں کے گھر کی بیویاں جو ہیں وہ نیلام ہو جاتی ہیں، جائیدادیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس جوئے نے کیسی کیسی تباہ کاریاں، یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ ابلیس کر رہا ہے تم سے، اسی لیے اللہ نے کہتا ہے منع کرو، پتہ نہ کرو۔ جوئے کے اڈے بنے ہوئے ہیں، عجیب و غریب ان کے ہیں، یہ جو لاٹریاں ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ آج کل تو یہ لاٹری ہی نہیں کھلونی۔ یہ جو قرآن اندازی ہے یہ اس کا شرعی طریقہ میں آپ سے عرض کروں صرف وہ ہے، مثال کے طور پر ایک چیز ہے اس کے 10 آدمی برابر کے حقدار ہیں، مثال کے طور پر یہ مکان ہے، اس کے 10 وارث ہیں، برابر کے حقوق ہیں، ان کے برابر کے حصے ہیں۔ اب یہ ان میں سے کون سا حصہ کسے جائے، جبکہ حقوق بھی برابر ہیں اور حصہ بھی برابر ہے، اور وہ کس کے پاس جائے، اس کے اوپر آپ قرآن اندازی کر سکتے ہیں، جو جس کے حصے میں آ جائے یہ قرآن اندازی ہے۔ ایک آپ نے جائیداد کوئی اپنی کرنی ہے یا کوئی ہے، اس کے اوپر جو ہے آپ کو اس کے 10 حصے بنا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی ایک حصہ چھوڑ لو، کہتے ہیں بھائی چلو جی پھر قرآن اندازی کر لو جس میں جو آ جائے یہ جائے، باقی سب اندر ڈالو، حقوق جس کے برابر ہو اور حصہ بھی برابر ہو اس میں سے آپ قرآن اندازی کر لیں، جس کو آپ جو حصہ آتا ہے یہ جائے۔ تو اللہ فرماتا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شراب اور جوا جو ہے یہ شیطان تمہارے اندر دشمنی اور بیر ڈالنے کے لیے کرتا۔ اور یہ جو جب اسلام نے شراب منع کی تو جو صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو عمل تھا وہ ایسا عمل پھر انسانیت میں کہیں نہیں آیا۔ صحابی کے بارے میں فرمایا کہ ان کا سارا سرمایہ لگا ہوا تھا اور ان کے اونٹوں کی قطاریں تھیں، وہ جو شراب خرید کر لائے اپنے سرمایے سے مدینہ طیبہ کے باہر جب آئے تو پتہ لگا کہ شراب تو حرام ہو گئی، انہوں نے وہیں اپنے اونٹ ڈک دیا، مدینہ طیبہ میں شراب سے بھرے ہوئے اونٹ لانا بھی گوارا نہیں کیا، باہر مدینے کے ٹیلے پر بٹھائے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ میں نے سنا ہے شراب حرام ہو گئی، فرمایا ہاں، فرمایا پھر میری ایک عرض ہے وہ آپ سن لیں۔ آپ نے کہا کیا؟ میں نے اپنی ساری پونجی شراب کی خرید میں لگا دی تھی، اونٹوں کی قطاریں ہیں وہ میں مدینہ طیبہ میں نہیں لایا، کہیں آپ کی نگاہ نہ پڑ جائے بھائی یہ شراب کی اونٹ لا رہا ہے جبکہ شراب حرام ہو گئی، مجھے تو پتہ نہیں تھا، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، میں نے وہاں بٹھائے۔ اب میری خواہش یہ ہے کہ آپ اپنے دست اقدس سے ان شراب کے مشکیزوں کے اندر اور وہ جو مٹکے ہیں ان کو آپ اپنے دست مبارک سے توڑ دیں تاکہ مجھے خوشی ہو۔ ایمان تو یہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا یہ پہلے جو 2 آیتیں میں نے اس رکوع کی پڑھی ہیں، لا تحرموا ما احل اللہ لکم، اللہ کے حلالوں کو حرام نہ کرو، حراموں کو حلال نہ کرو، اس پر چلتے آؤ۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے اندر فلاح ہوگی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ مشکیزیں توڑتے اور وہ مٹکے توڑتے آپ تھک گئے، پھر آپ نے فرمایا لوگوں تم توڑو، پھر ہم نے توڑے، اور وہ سارے ٹیلے کے اوپر شراب ہی شراب کی بدبو پھیلی ہوئی تھی اور وہ گری پڑی تھی، اور اس صحابی کے چہرے کو ہم بار بار دیکھتے تھے، ایک بھی ملال نہیں آیا اس پر کہ میرا اتنا سرمایہ تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کو اس کی برکت کی وجہ سے، جیسے قرآن لعلکم تفلحون، وہ جیسا شراب کے کاروبار سے پہلے امیر تھا اس سے کئی گنا زیادہ امیر۔ تو یہ بات اللہ دے نظام ہے، ہمارا تو ایمان جو جیڑا ہویا سو۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ساری بات فرما کے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ۔ شرابی کل کے ذکر ہو چنگیاں بھلے جڑے نے لطیفے سام پاؤں تو شرابیاں کل کے ہو، ان سے کیا ہوگا؟ یہ شراب جو ہے یہ تو اس حد تک گندگی اور غلاظت اور یہ جوا، یہ معاشرے کے ناسور۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ہے یہ تمہیں ذکر اللہ کی طرف نہیں آنے دیتے، نماز کی طرف نہیں آنے دیتے۔ یہ جو شرابی ہے اس کے بارے میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ ایسا ہی ہے جیسے بت پرست۔ ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے شارب الخمر کعابد الوثن، جو شرابی ہے شراب پینے والا وہ ایسے ہی ہے جیسے بتوں کا پجاری، بت کو پوجنے والا۔ ایک اور حدیث میں شارب الخمر کعابد اللات و منات، جیسے لات اور منات کو پوجنے والے ابو جہل پوجتا تھا اسی طرح یہ شرابی جو ہے یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے لات منات کو پوجتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جو یہاں شراب نہیں چھوڑتا، اللہ فرماتا میں اس کو جنت کی شراب کی خوشبو ہی نہیں آنے دوں، میں نہیں آنے دوں۔ اور جس نے چھوڑ دی ہے اس کی کیا بات ہے، بھی بڑا پسند۔ اللہ کے لیے جو کام آپ چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی ناراضگی کے بچنے کے لیے، میں نے کئی دفعہ پہلے بھی یہ واقعہ عرض کیا ہے، امام غزالی نے احیاء العلوم میں فرمایا ہے کہ بغداد کے اندر محلے میں ایک بہت بڑے بزرگ رہتے تھے، ان بزرگ کا اسم مبارک جو تھا یاسر بن عمار ان کا نام تھا۔ تو وہ نیک آدمی تھے، بزرگ آدمی تھے، ان کے محلے میں کچھ مہمان انہیں ملنے آ گئے۔ جب مہمان ملنے آ گئے تو اب ان کے گھر میں کچھ تھا نہیں، تو اس کے محلے میں ایک شرابی بھی رہتا تھا، ان کے ہاں بھی مہمان آ گئے۔ تو اس شرابی نے اپنے نوکر کو، غلام کو پیسے دیے، بھائی جا کر شراب کے ساتھ کوئی جو کھاتے پیتے ہیں بھائی وہاں سے جا کر کوئی چیزیں لے آؤ، بازار سے 4 درہم اس نے دیے، جا کے لے آؤ۔ وہ لینے چلا گیا، وہاں آگے دیکھا تو محلے میں جانتے تو سارے ہی تھے، حضرت یاسر بن عمار کو بھی جہاں محلے داری جو تھی، عزت بھی لوگ کرتے تھے۔ تو وہ دیکھا گھر کے باہر پریشان کھڑے ہیں، تو اس غلام نے عرض کی کہ حضرت کیا وجہ، آپ بڑے پریشان ہیں، خیر تو ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یار اچانک مہمان آ گئے ہیں، ان کے لیے آپ کو اکرام کا کوئی بندوبست نہیں ہے، میں باہر اس لیے کھڑا ہوں، کوئی بندہ واقف ٹکر جائے، کوئی ادھار دے دے، یا کسی سے میں کوئی اچھا بے تکلف ہو تو پیسے مانگ لوں، میں مہمانوں کا کچھ کرنا ہے، بڑا پریشان۔ تو اس نے عرض کی حضرت میرے پاس 4 درہم ہے، فرمائیں میں آپ کے مہمانوں کا کیا کروں؟ وہ آپ نے جو ہے وہ لے لیے، آپ بڑے خوش ہوئے، بھائی چلو اچھی بات ہے میرے مہمانوں کے چلو خدمت داری ہو جائے گی۔ تو آپ جب خوش ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا بھائی بتا تو نے میرا بڑا اچھا کام کیا، بڑا خوش ہوں، تو 4 دعائیں کر، میں آمین کہتا ہوں۔ اس نے سب سے پہلی دعا تو یہ کہ اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ مجھے شرابی کی غلامی سے بچا دے، یہ دعا فرمایا، آپ نے فرمایا آمین۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو شرابی ہے ویسے بندہ تو اچھا ہے،
تو اس کے بارے میں دعا کریں بھائی شراب سے یہ توبہ کر لیں، اس کی شراب کی وجہ سے مجھے پلانی پڑتی، میں تو غلام ہوں، اب میں انکار نہیں کر سکتا، مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے، آپ اس کے حق میں دعا کریں یہ شراب سے توبہ کر دے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ تو پھر آپ نے فرمایا اور تیسری بات کہ اب میں 4 درہم تو آپ کو دے بیٹھا ہوں، جب میں واپس جاؤں گا تو پھر یہ میرے سے ناراض ہوگا، وہ کدھر ہیں تو مجھے مارے گا یا مجھے کرے گا، آپ دعا کریں بھائی اللہ مجھے 4 درہم بھی دے دے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ چوتھی بات تو آپ نے فرمایا کہ عرض کی کہ آپ ایسا کریں کہ میں جو ہے اس کے ایمان کی کوئی اس کو اللہ ایسی دولت عطا کر دے جس کے نتیجے میں یہ اچھا بندہ بن جائے، نیک ہو جائے سارے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ وہ دیر ہو گئی، جب وہ واپس گیا تو اب انہیں انتظار میں تھے بھائی یہ شرابی جو ہے یہ شراب کے سامان لایا ہوگا، تو جب وہ گئے تو انہوں نے کہا بھائی دیر بھی لگائی تو کیا ہے، وہ کہاں ہے سارا سامان؟ اس نے کہا جی سیدھی بات یہ ہے کہ یہ سامنے کھڑے تھے حضرت عمار بن یاسر، تو ان کے پریشان تھے، ان کے مہمان آئے ہوئے تھے، تو اس لیے میں تو ان کو 4 درہم دے دیے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اس نے پوچھا شرابی نے، بے وقوف چلو 4 درہم تک گال آئے ہیں حضرت، کم سے کم 4 دعائیں کرا لاتے۔ کہا وہ میں کرا لا، وہ میں نے کروا لی، کیا کروائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دعائیں میں نے پہلی تو یہ کروائی ہے تیری غلامی سے میں آزاد ہو جاؤں۔ تو اس نے کہا، اس شرابی نے کہا آزاد ہے جاؤ۔ دوسری دعا میں نے یہ اس سے کرائی تھی کہ اللہ تمہیں شراب سے جو ہے وہ توبہ کی توفیق دے دے، وہ جیڑی غارت پئی ہے اس چاہ کے بگائی باہر، اس آخر میں توبہ کرتا ہوں۔ دعائیں جو پیچھے سے ہوئی تھی۔ تیسری تو انہوں نے فرمایا کہ تو جو ہے 4 درہم مجھے اللہ دے دے، جو اس کے میں نے کہا شاید تو ناراض نہ ہو جائے بھائی وہ 4 درہم میرے نکال کیوں نہیں، تو اس نے جو تھے جیب میں اس 4 اور دے کہا یہ کہ چوتھی دعا تو میں نے تمہارے لیے کروائی تھی اللہ تمہیں بخش دے۔ اس آخیا اب اس پر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، پتہ مجھے بخشتا ہے نہیں بخشتا، جو میرے بس میں تھا میں نے 4 درہم بھی دے دیے، تجھے بھی آزاد کر دیا، شراب سے بھی توبہ میرے بس میں تھی وہ میں نے کر لی، اب یہ مجھے نہیں پتا مجھے بخشتا ہے یا نہیں، اب یہ تو اس کا معاملہ، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، بہرحال تو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو چلا رات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ جو اس کی چھت جو ہے نا وہ پھٹی اس طرح اندر، اور نور کی ایک بجلی کی چمک آئی اس کے اندر، اس میں آواز آئی اسے کہ او شرابی کھڑا ہو میرے حضور۔ وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیا ہے، وہ بیچارہ اٹھا، وضو شروع کیا، مصلی ڈایا، کھڑا ہو گیا، جیڑا کچھ اس کو آتا۔ اس نے کہا جب تک تیری باری تھی تو بڑی فیاضیوں کے مظاہرے کرتا رہا، 4 درہم بھی تو نے دے دیے، غلام کو بھی آزاد کر دیا، شراب سے بھی توبہ کر دی، جب میری باری آئی کہ تو نے کہا مجھے نہیں پتا مجھے بخشتا کہ نہیں بخشتا، تو نے مجھے اپنے جتنا سخی بھی نہیں سمجھا، تو نے مجھے اپنے جتنا سخی بھی نہیں سمجھا، جا میں نے تجھے بخشا، عمار بن یاسر کے مہمانوں کو بخشا، تیرے غلام کو بخشا، جو تیرے پاس شرابی آئے تھے انہیں بخشا، اگر تو نے میرے لیے توبہ کی ہے تو اس توبہ کا انعام میں یہ دے، تو نے مجھے اپنے جتنا سخی بھی نہیں سمجھا۔ تو اللہ کہتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آ جاؤ، بس کرو نہ کرو کام، معاشرے کے اندر سے آپ یہ شراب خوری کو پوری طرح مٹا ڈالو، آپ دیکھیں گے امن ہو جائے گا معاشرے کے اندر، شرافت کا غلبہ ہو جائے گا، گند اور غلاظت بیچ میں سے نکل جائے گا، آبرو ریزیاں ختم ہو جائیں گی۔ شرابی سے آپ کیا بعید ہے جو اپنی بیٹی ماں کو جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے اس کی تمیز نہیں کر رہا، وہ دوسرے کی بیٹی ماں کی کیا تمیز کرے گا؟
اور اب جو سامنے حالات آ گئے اللہ پناہ دے، ایئرپورٹوں کے اوپر ابھی بیرون ملک کے لیے ہم شراب پیتے ہیں، کرتے ہیں فلانا، اڈیوں کے اوپر لائسنس دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں۔ اللہ کے عذابوں سے ڈر جاؤ، اوپر تمہارے دعوے کیا ہیں اور کرتوت کیا ہیں، اللہ پناہ۔